ایسے بدقسمت لوگ جو ہمیشہ غریب رہتے ہیں اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو فراخ ہی نہیں کرتا ہے، اور گرچہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر ان کو رزق دے بھی دے لیکن اس کے بعد بھی وہ رزق ان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ ہمیشہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدقسمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی وہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پرسکون زندگی دنیا میں حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان میں دو دروازے ہیں، جب بندہ عمل کرتا ہے تو ایک سے اس کا عمل چلتا ہے اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب بندہ عمل کرنا بند کر دیتا ہے تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو آزماتا ہے، کسی کو پیسہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے پیسہ لے کے آزماتا ہے۔ اب کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، پیسہ دے دیا، اب ان کو آزما رہا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ سب کی آزمائش کرتا ہے نا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں سب کی آزمائش ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی آزمائش ہونا 100% یقینی طور پر یہ ہے کہ آپ کی آزمائش ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کو آزماتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں، یعنی پہلے جس طرح سے لوگوں پر تکلیفیں آئی ہیں ابھی ویسی تو تکلیفیں تمہارے اوپر آئی نہیں ہیں۔ تم کس گمان میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو جنت اتنی سستی تھوڑی ہے۔ آپ تھوڑا سا شہد لینے جائیں تو پہلے مکھیوں سے کٹانا پڑتا ہے، تھوڑا سا دودھ لینے جائیں تو آپ کو آدھا پانی ملتا ہے، گھی لینے جائیں تو ساتھ میں ڈالڈا ملتا ہے۔ تو جنت اتنی سستی تھوڑی ہے جو آپ کو بغیر عمل کے اور بس ایسے ہی آپ کو فضول میں مل جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کو راضی کر کے دنیا میں زندگی گزارنا ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر جنت جیسا انعام بندے کو عطا فرمائے گا۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ ان کے پاس ہے، اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ بدقسمت ہے۔ کیوں بدقسمت ہیں؟ اس لیے بدقسمت ہیں کہ وہ پیسہ ہونے کے بعد بھی غریب ہے، کتنا بھی پیسہ آ جائے وہ غریب ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے ان کے پاس پیسہ ہے لیکن حقیقی اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا ہے تو وہ آزمائش میں کھرے نہیں اتر رہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ غریب ہے، اور ایسا غریب انسان ہے کہ وہ زندگی بھر پچھتائے گا، قیامت کے دن بڑا سخت ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، غریبوں کا خیال رکھنا، ان تمام چیزوں میں پرفیکٹ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کا پیسہ اس کے لیے باعث رحمت ہے، پھر باعث زحمت نہیں بنے گا اس کا پیسہ۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیسہ کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی سے پیسہ چھین لیا، غریب بنا دیا، اب دیکھیں گے کیا کرتے ہو۔ اب ان کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو ہر دونوں معاملوں میں ہمیں کھرا اترنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ آنے والا جو وقت ہو وہ ہمارے لیے پرسکون ہو سکے، جو ہمارے لیے بہتر ہو سکے، آنے والا کل ہمارے لیے بہتری لا سکے۔ ورنہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ اگر پہاڑ پہ رکھی جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے گا، لیکن دعوے دار کھڑے ہوں گے، کوئی کہے گا اللہ انہوں نے ہمارا حق مارا تھا، کوئی کہے گا مولا اس نے ہمارے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا مولا اس نے ہمیں گالی دی تھی، کوئی کہے گا مولا اس نے پیسے کی دم پہ ہم پہ ظلم و ستم کیا تھا، آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے کے ان تمام لوگوں کو دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ ساری نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جو فرمایا ہے نا کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے تاکہ ہم دیکھیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ امیر بنا دے، غریب بنا دے، اچھے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غریب ہیں، پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے
اور اس کے بعد بھی ہم اللہ کی یاد سے دور ہیں تو ہم بدقسمت ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، ہم غریبوں میں تقسیم نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، خیرات نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، اور ہم سخیوں میں ہمارا شمار نہیں ہے، بخیلوں میں ہم ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ ہم بدقسمت ہیں، اور پیسہ ہونے کے بعد بھی ہماری قسمت چمک نہیں رہی ہے، کیونکہ ہمارے وہ ایسے عمل ہی نہیں ہیں جو کہ جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و بھلائی عطا کرے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔